پاکستان تحریک انصاف پچھلے 5 دن میں پتہ نہیں کتنے پیغامات دے چکی ہیں. اسد کیسر صاحب تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا جی بالکل ہم لوگ وی آر اوپن فار دیٹ. تو اس کے بعد سے ایک فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ حکومتی صفوں کے اندر تھوڑی سی پریشانی ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کون سا پتہ کھیل رہی ہے. دیکھیں یہ وہ پتہ ہے جو خان صاحب کا فیوریٹ کارڈ ہے. اس کا نام ہے یو ٹرن کارڈ. اس پہ یو بھی بنا ہوا ہے. اچھا. کہ ادھر گالی دو ہی ہے نا ایکسٹریمز ہیں. یا گریبان پکڑ لو یا پیر پکڑ لو, یعنی درمیان کی چیز ہم نے دیکھی نہیں ابھی تک. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ایک سازش ہوگی, اس پہ بھی کوئی نہ کوئی بات ہوگی. 4 دن بعد آپ دیکھیں گے کہیں کہ نہیں جی وہ بیان کا مطلب یہ نہیں تھا, وہ تھا. مسئلہ کیا ہے؟ ادارے نے کہا ہم نیوٹرل ہیں, آپ نے کہا نہیں جانور ہو. ٹھیک ہے نا, آپ نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, آپ یا حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں. دیکھیں میں بھی یہ کلیم نہیں کرتا کہ میں حق ہوں یا باطل ہوں. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ اٹس فار دا پیپل ٹو جج, اٹس فار اللہ تعالیٰ ٹو جج. ہم کوئی نہیں ہوتے. مگر انہوں نے کہا جی میں حق ہوں, یا آپ میرے ساتھ ہیں یا آپ باطل کے ساتھ ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر, ریلیجن کارڈ لے آؤ, اس کو پھینکو, کہو جی یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے, باقی ساری یہ میرے خلاف ہے. اب جب ادارہ نیوٹرل ہو گیا, آپ دھڑام سے گر گئے اور سروائیو نہ کر سکے. اب اس کے بعد 9 مئی کے حملے کرا کے, گالم گلوچ کر کے, آگ لگا کے, شہداء کی یادگاروں کو مسمار کر کے آپ خاموش تماشے ہی بنے رہے نا. آپ نے آج تک 9 مئی کی مذمت تک نہیں کی. ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے جی غلط ہوا تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کے اپنے لوگ, آپ کی تینوں بہنیں موجود تھیں, یعنی فیملی ممبرز کا کیا تعلق ہے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر تینوں بہنیں کھڑی ہے, بھانجا جو ہے وہ وردی کی بے حرمتی کر رہا ہے. ویسے تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے 9 مئی کے حوالے سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ محسن نقوی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے کہا ایک تو آئی جی پنجاب اور ایک محسن نقوی. دیکھیے بات یہ ہے, یہ چاہتے تھے کہ گولیاں چلیں. اگلی جواز یہ ہے, کیا محسن نقوی صاحب نے کہا تھا یاسمین راشد کو کہ آپ جیپ کے اوپر چڑھ کے اعلان کریں کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں؟ کیا محسن نقوی صاحب نے شندانہ گلزار کو کہا تھا کہ آپ کہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں؟ کیا محسن نقوی صاحب نے کہا تھا شرار افریدی کو کہ کہو کہ ہم GHQ جا رہے ہیں؟ کیا محسن نقوی صاحب نے وردی پکڑائی تھی اپنے ہاتھ سے حسان نیازی صاحب کو کہ اس کو آپ بے حرمتی کریں؟ کیا نورین خان, علیمہ خان, عظمہ خان, تینوں جو ان کی بہنیں ہیں وہ محسن نقوی صاحب کے کہنے پہ کور کمانڈر ہاؤس گئی تھی؟ دیکھیں یہ تک نہیں بنتی. کتنا جھوٹ بولیں گے, مناسب نہیں ہے. آپ نے ایک سازش کی 9 مئی کی, آپ نے ہی لوگوں کی ایک ذہن سازی بھی کی نا. صرف ون آف ایونٹ نہیں تھا کہ آپ نے کہا کور کمانڈر ہاؤس پہ چڑھ دوڑو. آپ ایک بیانیہ بنا رہے تھے آرمڈ فورسز کے خلاف, قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف. اب یہ کوشش ہے نا, مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو ان کا جو سوشل میڈیا کا کوئی سیل پکڑا گیا, وہاں سے ہو سکتا ہے کوئی معلومات ایسی نکل آئی ہوں. اچھا, یہ سوشل میڈیا کے سیل آپ نے اچھا کیا, مجھے ذرا اس کے بارے میں انفارمیشن دیجیے گا. وہ ایک خاتون ہے عروبہ, جن کو آپ لوگوں نے پکڑا, اس کی اب ضمانت ہو چکی ہے. اس کے بارے میں میڈیا کے اوپر یہ خبریں چلی کہ جناب پتہ نہیں لاکھوں اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپریٹ کرتی تھی. طاہر صاحب, از اٹ پاسبل کہ ایک شخص یہ میڈیا رپورٹس ہے نا لاکھوں اکاؤنٹ میں, آپ کے پاس کیا خبر ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے رؤف حسن صاحب 7.5 لاکھ روپے تنخواہ کے اوپر, اور میری اس بیان کو کورابریٹ کر چکے فواد چودھری. میں جب یہ بات کرتا ہوں نا, میرے اس بیان کو کانٹریڈکٹ کیا بیرسٹر گوہر نے, مگر یہ بات آلریڈی فواد چودھری صاحب کر چکے ہیں کہ جی تنخواہ وہاں لی جا رہی تھی, پیڈ سیٹ اپ تھا. وہ انلیگل نہیں ہے, پارٹیز کا اپنا سیٹ اپ ہے. پارٹیز کے اندر یوزلی پیڈ امپلائیز نہیں ہوتے, بیکاز پارٹیز پولیٹیکل پارٹیز کا سسٹم نہیں ہے. دیکھیں وہاں پہ تحقیقاتی رپورٹ آ جائے گی, اس کی ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہوئی ہے. میں اس کو جیپرڈائز نہیں کرنا چاہتا, مگر یہ بات درست ہے سر, اس میں یہ بات درست ہے کہ ملک کے باہر سے کوئی انسٹرکشنز بھی آ رہی تھیں, معلومات بھی آ رہی تھیں, یہاں سے بھی باہر جا رہی تھیں. سو بہت سارے لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے. اب یہ جو آپ نے بات فریم کی, معلوم انفارمیشن باہر سے آ رہی تھی, یہاں سے باہر جا رہی تھی. What's bad about that? نہیں, میاں صاحب جب لندن میں تھے تب بھی یہاں سے انفارمیشن آپ کی جا رہی تھی, وہاں سے بھی آ رہی تھی. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اگر باہر بیٹھا ہوا کوئی جو لیبرمن جس کا نام ہے, وہ بندہ آپ کو کہے کہ آپ عاصم منیر صاحب کی تصویر لگائیں اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے اور اس کے اوپر یہ کریں. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. سو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی ڈائریکشن غیر ملکیوں سے لینا اور کسی ایسے بندے سے لینا جو نہ پاکستانی ہے نہ اس کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے. اس کو الیبوریٹ کریں تھوڑا سا. یہ دیکھیں, یہ انویسٹیگیشن رپورٹ مجھے یہ بہت سیریس چارج ہے. دیکھیں میں I want the people to know کہ اگر ایسی کوئی بات ہے. یہ وہاں پہ ان کے بہت سارے غیر ملکیوں سے رابطے تھے, اور اینٹی اسٹیٹ کیمپینز وہاں بھی غیر ملکیوں کے تھرو بھی وہاں بھی پروموٹ کی جا رہی تھی. دیکھیں یہ کنسسٹنسی ہے نا, اس ملک کے اندر لوگوں نے لاشیں اٹھائی ہیں اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا ہے. اس ملک کے اندر لوگ اپنی بیوی کو بسرے مرگ پہ چھوڑ کے آئے اور کہا ہے کہ نہیں پاکستان پہ کوئی کمپرومائز. دیکھیں میں ایز اے پاکستانی منصور صاحب, چاہے جو مرضی اس کا برا منائے, نہ میری پولیٹیکل پارٹی نہ میری پولیٹیکل لیڈرشپ کوئی پاکستان سے بڑا نہیں ہے. لیکن میں یہ بالکل کوئی سیاسی لیڈر
کوئی سیاسی پارٹی پاکستان سے بڑی نہیں ہو سکتی ہے. اگر پاکستانیت پہ بات آتی ہے نا دین پاکستان کمز فرسٹ. اسٹیٹ سے بڑا پھر کوئی نہیں ہوتا. آپ نے غلطیاں کی ہیں, آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ نے بطور وزیر اطلاعات, چلو میں آپ کے حوالے سے سوال کرتا ہوں, بطور وزیر اطلاعات تحریک انصاف پہ پابندی کا اعلان کیا, آپ نے کہا جی وی آر گوئنگ فار دس, اور ہونے لگا ہے. اس کے بعد یہ بھی خبریں آئیں کہ جناب کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ شاید یہ ڈسکس ہوگا. آپ نے بعد میں کہا کہ نہیں یہ تو ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھا, دیٹس فائن. لیکن خبر یہ ہے کہ آپ کے اوپر بیسکلی مغربی ممالک کے پریشرز آئے ہیں جس کی وجہ سے ناؤ یو ہیو بیکڈ آؤٹ, اور اب نہ یہ پابندی لگے گی نہ آرٹیکل 6 کی کسی قسم کی کوئی کارروائی خان صاحب کے خلاف, اسد کیسر یا قاسم سوری یا عارف الوین میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. دیکھیے پہلے مغربی ممالک کی بات کر لیں. ہمارے سب ممالک سے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں, ہم ریلیشنز میں امپروومنٹ بھی چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہم نے کسی ملک کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا کہ جی یہ میرے خلاف امریکی سازش ہو گئی یا یہ سائفر آیا, انہوں نے تھریٹ کیا, انہوں نے کہا کہ میں حکومت ختم کروں گا اور پھر اسی ملک سے اپنے حق میں قرارداد پاس کروائی ہو. یہ ایک اور یو ٹرن ہے. کسی ملک نے ہمیں نہ ان رائٹنگ, نہ وربلی, نہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو, نہ میٹنگ کے تھرو اس پہ کوئی وہ کنوے نہیں کیا کہ جی آپ اس سٹیپ کو واپس لیں. ہاں جی ایک ڈسکشن ہوئی جس کے نتیجے میں یہ سمجھا گیا کہ ایک دہشت گرد جماعت ہے جو دہشت گردوں کو واپس لے کے آئی ہے, جس نے نیشنل ایکشن پلان پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں کی. خیبر پختونخوا کے صوبے میں 11.5 سال سے ان کی حکومت ہے, جہاں پہ اس وقت جنوبی اضلاع کے اندر دن میں ناکے لگائے ہوئے دہشت گردوں نے, اور وہاں نو گو ایریاز ہیں. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ فارن فنڈنگ کا کیس ہو, وہ سائفر کا کیس ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں کریڈیبل ایویڈنس ہے, اور یہ بہت پہلے پابندی لگ جانی چاہیے تھی. میرے تھے کا لفظ استعمال کر رہے, یہ سمجھتے تھے. نہیں, بالکل سمجھتے ہیں. اس پہ ایک فیصلہ ہوا, اس کے بعد پیپلز پارٹی سے بھی مشاورت ہوئی, صدر مملکت سے بھی اس پہ انپٹ لیا گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از اسٹل آؤٹ دیئر. کوئی ابھی تک اس کا حتمی فیصلہ ہونا اور حتمی اس کی امپلیمنٹیشن ہونا باقی ہے.